السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول مکرم سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ذات اطہر تھے، بے حد و حساب بے شمار انگنت لا تعداد درود اور سلام۔ پروگرام دا اشتہار تساں دوستاں نے ملاحظہ فرمایا ہے، وہ دے اتے ایک عنوان تجویز کیتا گیا ہے۔ اس عنوان دی روشنی وچ میں کچھ عرض کرنا چاہنا، پورے متوجہ ہو کے میری بات کو سننا، پھر سنن دے بعد اس کو یاد رکھنا۔ دیکھیے، کوئی سیاسی لیڈر ہوئے یا دینی رہنما، وہ دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات تے ہوندا ہے کہ او دے زیر اثر تربیت پان والے کیسے لوگ ہیں۔ اگر او دے زیر اثر تربیت یافتہ ایسے لوگ نے جنہ وچ اخلاص ہے، للہیت ہے، اور وہ اپنے رہنما دے مشن واسطے اپنی جان دینا بھی خوش قسمتی سمجھ دینے، تو ایسا پیشوا اور ایسا رہنما اپنے مقصد بھی کامیاب ہے۔ اگر یہ برعکس ایسا رہنما اور ایسا لیڈر اور ایسا پیشوا جدے زیر اثر تربیت یافتہ ایسے لوگ نے
جو اپنے اس رہنما دی زندگی تو ناآشنا نے اور بیگانے نے وہ اپنے مقصد وچ ناکام ہے. تسی سمجھتے ہو کہ درخت دی پہچان پھل نال ہوندی ہے. درخت نال عقیدت رکھتے نے پھل دی بنا دی. اج کل ایک موسم ہے جنہ درختوں یہ امب دا پھل لگتا ہے انہوں لوگ عقیدت دی نظر نہ دیکھتے. مینو ایک دن ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ مسواک بغیر پانی تو ہو سکتی ہے؟ میں کیا ہو سکتی؟ کہہ رہا ہے میری تساں بات نہیں سنی. میں کیا میں بڑی سنی ہے. کہندا ہے پانی تو بغیر مسواک کر سکنے ہیں؟ میں کہا بالکل کر سکتے. آندا جی کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں کہا جس طرح ہوندی ہے. کہنے لگا مسواک منہ پا کے باہر کڈیے پھر منہ پائیے. اے دل نہیں چاہتا باہر مسواک کڈ کے دوبارہ منہ پان والا. میں سمجھا بھی انہوں بات دی سمجھ نہیں آئی. میں کہا مینو یہ دس پہ کدی امب چوپیا ہی میرے ال دیکھنے لگ پیا. میں کیا انہوں منہ پانا ہے پھر باہر کڈنا ہے پھر ہاتھ بھریا ہے منہ پھر پانا ہے. کہنے لگا ہوں ساری عمر کسی کو نہیں پوچھتا. دیکھیے آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے دور میں کسے نبی نو ایسے عقیدت مند ایسے جانسار اور ایسے وفادار نہیں ملے جس قسم دے ساتھی رب نے محمد نو عطا فرمائے. تسی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم الشان نبی نے لیکن ساتھی ملے نے کہ ہو جائے فرمان لگے کہ فلاں جگہ لڑن واسطے تیار ہو جاؤ. انہوں دا فرض بنتا سی کہ اگوں گنجائش نہیں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو. آپ دے وفاداراں دی یہ بات ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام دے مرن والے کی کہنے لگے جس پاسے تسی بھیجنا چاہتے ہو اسی نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ ان فیہا قومن جبارین اتھے بڑی زبردست قوم ہے انہوں کا مقابلہ اسی نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ کھان پین نو پاگ بھری تے تون بنان نو جمع. دیکھو من سلوہ اتوں اترے ہے لیکن ایک مرحلہ آیا ہے کہنے لگے ساڑھے واسطی بات نہیں. ان فیہا قومن جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. یہ ہن نبی دے منن والے نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے. انہاں کیا فلاں علاقے تو انہوں بھیجنا ہے ذرا مقابلہ کر کے دسو لڑنا ہے. انہاں کہا نا ادھی نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ ان فیہا قومن جبارین اتھے بڑی زبردست قوم ہے اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اسی تانوں ایک بہترین مشورہ دینے ہاں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تیری بھی خیر خواہی ساڑی بھی، تو جا تے تیرا رب جائے، اس علاقے سے خوب جنگ کرو، جدوں علاقہ خالی ہو جائے سانو آواز مار لیو، پھر ویکھو اسی قبضہ کی بھی کرنے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون۔ لیکن اس پاسے ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو، میدان بدر جان واسطے فرمایا تیار ہو۔ اے کون نے؟ مہاجرین مکہ۔ اے کون نے کھڑے؟ انصار مدینہ۔ انہاں کیا تیار؟ انہاں کیا بالکل۔ انصاریاں نو کیا؟ انہاں کیا بالکل اسی تواڈے اشارے دے منتظر ہاں۔ اور انہاں وچ سعد بن معاذ نے کیا کہ اگر تسی سانو دیکھنا چاہتے ہو، پتہ نہیں لڑائی کدوں ہوئے، لیکن اسی اپنے ایمان دا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر دے کنارے تے، اے دیکھو سمندر دے کنارے تے کھڑے ہو کے اشارہ کرو اس طرح انگلی دا۔ اللہ دے نبی تہاڈی اشارہ کرنے والی انگلی پیچھے مگنوں ہٹے گی، تہاڈے منن والے سمندر سے پہلا چھالا مار دے۔ جی یہ ہے مننا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، جان پیاری ہے پر جان نالوں ایمان پیارا ہے۔ یہ دسیا یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے، یہ نبی دی کمائی ہے۔ فرمایا میرے نبی دی محنت ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام کسے دور وچ کسے نبی نو ایسے وفادار نہیں ملے جو رب کریم نے محمد کو عطا فرمائے نے۔ خدا ان سے ہوا راضی، خدا سے وہ ہوئے راضی، سرٹیفکیٹ آ رہے نے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربا۔ رب کریم فرماتے نے میں انہاں تے راضی، او میرے تے راضی، تیرے ساتھی میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی۔ خدا ان سے ہوا راضی، خدا سے وہ ہوئے راضی، درخشاں ان کا مستقبل، درخشاں ان کا ہوا ماضی۔ یہ وہ جماعت ہے، دیکھو وہ کہہ رہے نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جاتے تیرا رب جائے، وہ بھی لڑے تے تم ہی لڑو، تے دووے جنے لڑ کے علاقے خالی کرا دیو، تے سانو دوروں آواز مارے ہو، پھر ویکھیں سی قبضہ کیویں کرنے آ۔ اے بیوقوف قوم یہ کی کہہ رہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے، یہ آپ دی کمائی ہے۔ اور رکھا نہ دیکھیا، ہن آپ اشارہ کرن اور وہ اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار نہیں۔
رب کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہاں دے مال بھی لے لے، انہاں دیا جاناں بھی لے لیاں، انہاں کیا جان بھی حاضر، ساڈا مال بھی حاضر، اشارہ کر دیو جان حاضر، اشارہ کر دیو مال حاضر۔ دیکھیے جنہ دی شان قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ سودا کیتا ہے، اللہ مشتری بنیا ہے، اللہ مشتری بنیا ہے۔ ان اللہ اشترا یشتری مشتری، فرمایا میں مشتری ہاں۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اے کمائی رسول اللہ دی، نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے، اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومناں نوں ازمایا۔ جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دیاں سیس چکایا ہے، بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دالائے۔ سر و چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے۔ اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں جنہ توڑ نہ ساتھ نبار۔ یہ ہے جماعت میرے دوستو، رسول دی جماعت ہے۔ اندازہ کرو یہ رسول دی کمائی ہے، جیڑے زمین تے بیٹھے نے اور تذکرہ عرش مولا تے ہو رہے ہیں، بیٹھے ہویا فرمان لگے منو ساری دنیا چو کیڑی چیز محبوب ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان کہ پوری روئے زمین تے میری پوری نبوت دی زندگی کسے میرے تے احسان کیتا ہے تے میں تمام دے احسانات دے بدلے دے چکا۔ فرمایا اگر کسے دا بدلہ میرے ذمہ ہے تے مینوں دس دیو، میں زندگی چ بدلہ دے دیا۔ گزرا والے دے سو ذرا اندازہ کرو، یعنی جس نے میرے نال کوئی احسان کیتا ہے دس دیو، میں او دا بدلہ دے دیا۔ پر آسمان دی چھت دے تھلے فرمایا صدیق اکبر دے میرے تے انہیں احسانات نے، میں او دے احسانات دا بدلہ زندگی چ دے نہیں سکیا۔ فرمایا میں صدیق دا مقروض جا رہا، قیامت والے دن میرے قرضے میری طرفوں رب کریم ادا کرے گا۔ فرمایا انہیں احسانات نے صدیق دے کہ میں پوری زندگی چونا احسانہ دا بدلہ دے ہی نہیں سکیا۔ یہ کمائی ہے رسول دی۔ میرے ساتھیوں دیکھو، ایک دن کہنے لگے ساری دنیا چو ادھر ذرا میرے لکھاں کرو ہے تھلے نہیں وکھنا، میں ادھر بیٹھا بڑے ہو مانسو۔ انہوں نے کہا ساری دنیا چو مینوں سب تو جڑی محبوب چیز ہے کیڑی؟ اور میں میری دل دی چاہت اور میرے دل دی تمنا، میرے دل دی سب تو بہترین آرزو ہے کہ بیٹی صدیق دی ہوئے اور بیوی مصطفیٰ دی ہوئے، میری بیٹی ہوئے اور رسول اللہ دی اہلیہ ہوئے۔ دیکھو پھر کنیا عزت عطا فرمائیاں،
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. یہ ہن اوصاف گنے جا رہے ہیں. فرمایا بیٹی میری اور اہلیہ مصطفیٰ دی اور دوجا میرا دل چاہتا ہے اکھاں میریاں ہون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہو. تواڈے تو جدا نہ ہوا. سفر دا ساتھی، حضر دا ساتھی، مکے دا ساتھی، مدینے دا ساتھی، اور دیکھو تسی پھر اس غار دا ساتھی. دووے جنے چلے نے. کیا شان ہے. رسول اللہ نو موڈیاں تے اٹھایا ہے. آسمان دیکھ کے، آسمان زمین دی طرف دیکھے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے دور وچ ایہو جی جان ساری اور ایہو جی وفاداری دیکھن وچ نہیں آئی کہ کندھے صدیق دے نے اور کندھے ہوتے مصطفیٰ سوار نے اور ہجرت دی رات ہے سفر ہو رہے ہیں. اس غار سے صاف کر کے بیٹھے نے اور رسول اللہ گود میں سر رکھ کے، ابو بکر دی گود میں سر رکھ کے آپ آرام کر رہے ہیں. گود میں سر رسول اللہ دا بیٹھے آیا. دیکھو اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. دیکھیا تھا انہوں نے پیر نظر آئے غار دے دروازے کے اتوں کھڑے نے، پیر دسے نے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتوں ویکھ دے نے، تھلے نظر پئی اسی بیٹھے نظر آ جائیں گے. آپ فرماندے نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دیکھو عزت عظمت شان کیا کہنا. تھوڑی دیر دے بعد آپ فرما رہے نے کہ مکہ معظمہ تو جعفر طیار دی کشتی حبشے دی طرف جا رہی ہے اور ایتھے غار چ بیٹھیا میں اپنی اکھاں نال دیکھ رہا رسول اللہ دی گود وچ، اے صدیق اکبر دی گود سے رسول اللہ نے سر رکھے، اکھاں بند نے. ادھر میرا دیکھو اکھاں بند نے، اکھاں کھولیاں. فرمایا جعفر دی کشتی دریا پار کر دی ہوئی حبشے نو سمندر کو نہیں تیر دی ہوئی جا رہی میری نظر آ رہی ہے. حالانکہ کتھے حبشہ اور کتھے غار ثور. کہنے لگے ابو بکر صدیق ذرا مینو بھی بخا دیو. اے دیکھو ادھر ذرا مینو ہی دکھاؤ. این جات مارے ہوتے این جات رسول دا صرف ہاتھ پھرے ہے، اکھاں کھولیا. واہ صدیق تیرا کیا شان ہے، تیری کیا عزت ہے. وہ کسے کیا بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، او بن یار نبی دیاں یاراں دا. شک ہووی تے چل مدینے ویکھ سنجوگ مزاراں دا. اے عزت ہے، عظمت ہے، شان. لیٹے ہوئے غار وچ تے آپ اکھاں نہ دیکھیا کشتی جعفر دی سمندر پار کر رہی ہے اور حوالہ مضبوط. حوالے چ فرق ہوئے، ذمہ دار نثار. حوالہ ملا یحضرہ الفقی. اگر حوالے چ غلطی ہوئے، حوالہ صحیح نہ ہوئے تے انعام 1 لاکھ، 1 روپیہ بھی کھوٹا نہ ہوئے.
تے جے حوالہ صحیح ہے تے دیکھ مقام تے مرتبہ کہ بیٹھے آیا ہے، نگاہ اٹھائی، فرمایا جعفر دی کشتی حبشے نو جاندی، میں اپنی اکھاں نال دیکھ رہا، یہ وہ منظر ہے جو قرآن نے پیش کیتا، اِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہما ددمی دووے جنے دووے ساتھی، اِذْ ہما فِي الْغَارِ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ ہما فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ انہاں کیا میں کشتی اکھاں نہ دیکھ رہا، جدو یہ لفظ کہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ذرا مینوں بھی دکھا دیا، ویکھو ہاتھ پھیریا، تسی آندے ہو نا جدو گل کردے ہو کہے نال تے پھر تہاڈا مزاج ہے نا، کہندے ہوندے ہو تینوں اجے میرے ہاتھ نہیں لگے، تیرا بھلا ہو جائے، گلاں تے بڑیاں کرنا ہے، تینوں ہاتھ نہیں لگے میرے، ہاتھ کدھر آئی، یعنی یہ ہاتھ جدھر اٹھ جائے، یعنی ہائے ہائے این پھیرے ہاتھ تے اسی وقت صدیق اکبر کہنے لگے غار چ بیٹھیا اتو غار بندے پرواہ عزت عظمت شان صدیق کی دی بہنی بیٹھا ہے کی مقام تے مرتبہ ملیا، ہاتھ پھیرن نال کہنے لگے جس طرح تسی دیکھ رہے ہو حبشے نو جاندی کشتی جعفر تیار دی، صدیق بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں، تو اس واسطے کہنے لگے ساری دنیا چو میری آنکھاں بھی تسی جچ دے ہو اور میری آنکھاں نے صرف تانوں پسند کیتا ہے۔ پہلی بات بیٹی میری ہوئے اہلیت تہاڈی ہوئے، رب نے وہ بات پوری کر بخائی۔ دوسری بات فرمایا چہرہ میرا ہوئے، اکھاں میری آن اور چہرہ تہاڈا ہوئے، رب نے بات پوری کر دیتی۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ رب مینوں مال دے کہ میں مال دیاں پنڈا بن کے تہاڈی قدمہ چ رکھاں، کیوں نہیں ڈھیر لا دیاں۔ کئی بندے آندے مولوی صاحب دعا کرو، ہاں کچھ میرے تے مسیتے جنہیں آکھو پیسے تے جدوں میرے نے ادوں ایتھے کی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ مسجد نبوی ہے، سجیوں کھبیوں دائیوں بائیوں اصحاب رسول مال لے آ رہے ہیں، صدیق اکبر نے سارا مال کٹھا کر کے لیا کے رسول نے قدمہ جا دیتا ہے، یعنی جدوں واپس کر گئے نے گھر دی چار دیواری چ کوئی چیز نہیں، دروازے تے پھر ایک ساحل آیا ہے، ہن سوچیا پہ ہن یہ کیویں کنز الاموال دی روایت ہے، کنز الاموال سجے کھبے نظر ماری کوئی شے نہیں، لیکن خالی ٹوٹ جائے دروازے تو ساحل نا، یہ نہیں، ایک کمبل ہے پرانا کمبل لایا وہ دو ٹکڑے کیتے، ادھا لک بن لیا ہے ادھا اتے لے لیا ہے اور جوڑا لا کے کپڑے دا وہ ساحل نے دے دیا۔ اور دیکھو عزت عظمت شان کتھوں تک پہنچے، میرے ذہن دی اتھوں تک رسائی نہیں۔ ایک کون نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراہم رکن سجدی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سارا مال لے آگے اکٹھا کر کے رسول دے قدماں چ رکھ دیتا ہے. جدو کر گئے نے حافظ مقصود صاحب میرے کول بیٹھے نے, دیکھو یعنی زبان نال کہنا سوکھا ہے پر انہوں عملی جامہ پہنانا اوکھا ہے. سارا ہی مال لیا کے رسول دے قدمہ چ رکھیا ہے. کر گئے نے, کر دی چار دیواری چ کوئی شے نہیں. ہوں وہ کمبل ہے پرانا اتاریا, دو حصے کیتے, ادھا لک بدھا ادھا اتنے لے لیا اور وہ کپڑیاں دا جوڑا لا کے گلوے ان دیتے. ہن جبریل امین آیا مبارک دین واسطے, آسمان تو جبریل آئے اور آپ دیکھ کے حیران ہو گئے. فرمایا جدوں بھی آیا بڑا زرق برق تے بڑا قیمتی لباس پہن کے جبریل رسول اللہ کو ہوتا ہے. لیکن آج کی ہویا ایہی صدیق دا مقام, یہ رسول دا وزیر, یہ رسول دا جانسار, یہ آپ دا جانشین, اور جیڑا رسول دیا نظروں میں ایک آپ دیکھ کے جبریل والی حیران ہو گئے. فرمان لگے جدوں بھی آئے زرق برق تے بڑا قیمتی تے سونا لباس پہن کے آیا ہے, لیکن آج جبریل کیوں جے کپڑے پا کے آیا ہے. یہ دروازے تے کھلو کے جبریل اجازت مانگتا ہے, بغیر اجازت تو نہیں. دروازے تے کھڑا ہے, اجازت ملے تے اندر ہونا ہے. اندر آ گئے نے تے رسول اللہ اگر ستے تے جبریل نو کیا نا آواز نہیں مارنی, پہلا اجازت منگنی ہے. سید الملائکہ ہے جے کولے سید کائنات ہے. جی رسول دے کول آئے یہ چپ کر کے بیٹھا رہنا ہے, اچھی آواز سا نہیں لینا, میرے رسول دی نیند کدے خراب نہ ہو جائے. لیکن آج جبریل آیا ہے, کہو جا لباس پہنے ہیں, وہ بسیدہ لباس. فرمان لگے آج تک میری نبوت دی زندگی جبریل یہ جے کپڑے نہیں پا کے آیا, آج کپڑے کیسے پا کے آیا ہے. انہوں نے آخیا صرف میں کلے ہی نہیں پائے, گجرالے دے ذرا اندازہ کر لو, او ایک کوئی گل پوری کائنات دے دل ہلا دے. جبریل نے کیا جس وقت صدیق نے کردہ ساسا رب دے راج لٹا دیتا, حتیٰ کہ گل دا لا کے قمیض تے چادر تے کپڑا وہ بھی سائل نو دیتا, اور وہ دو کپڑے ادھا ٹاٹ لگتے ادھا اتے تے صدیق اکبر نے لے لیا. رب کریم نے ستا آسمانہ تے ملائکہ اعلان کیتا, جبریل بھی نالے دیگر ملائکہ بھی نالے, تے کی گیا اج وہ جا لباس پہنو جو جا صدیق نے پایا ہوا ہے. اندازہ فرماؤ میرے دوست وہ نے جنہ دے بارے سودا ہو رہا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس واسطے جدوں حافظ مقصود صاحب کہن مسجد لی پیسے تے کئی بندے جڑے نے وہ پھر کان کھرکن لگ پیندے نے. ہن تے بندہ وہ آندے ہن تے کدے معاملہ بجلی دا کام خراب ہو گیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ نہ سمجھو کہ میں تراویح پڑھا لگ پیا. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے، اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومناں نوں ازمایا۔ جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دیا سیس چکایا ہے، بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دالایا۔ سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے، اسی موسیٰ دی قوم دے مانگ نہیں اور جنہ توڑ نہ ساتھ نبھایا۔ انہاں آکھیا سی نال دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام خالایا ہے، جا ہن جنگ کر تو تے رب تیرا لڑنا اسانا کول کمایا۔ یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسا مال در کول کمایا ہے، شالا ہون شہادت لیک ساڑے اور جی میں شوق دل آسان دے آیا۔ جی بات ہے، یعنی یہ ہے سیمپل حافظ مقصود صاحب کو، یعنی ادھا گھنٹہ پورا انشاءاللہ یوں دے رہے۔ انہاں نال ویسے مجھے بہت زیادہ پیار ہے، محبت ہے، نہیں ہون میں پرانے وعدے دے مطابق کیونکہ ایک کہنے نا جی سیمپل دے دیو اس واسطے انشاءاللہ الرحمن اس اچھا یہ ہون اگلا ٹائم ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکن سجدی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذرٍ اخرج شطأہ، یہ ہے مثال سے اب کذرٍ اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الذرہ لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جلا چہریاں دے فگ سے لودا، یہ اوصاف اور آپ دی کمائی وہ جماعت جدا تذکرہ آسمان دے ہو رہا ہے، تجلا چہریاں دے فگ سے لودا تے اجالا لا الہ الا ہو دا شولا ورکہو دے وسجدو دا زبان تے ذکر شیری فقرہو دا۔ یہ اوصاف نے اس جماعت دے جڑے اکھاں نہ دیکھ کے پھر انہوں عملی جامہ پہنائے۔ ان دیکھو اینج ہاتھ کیتا ہے رسول دا اتے ہاتھے ہلے رسول دا ہاتھے اتے صحابہ دے ہاتھ نے ککر دا درخت دے ککر دے رخ تھلے بیٹھے ایسے۔ دیکھو کیسا عجیب و غریب منظر ہوئے گا، کیسا سمے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ہاتھ رسول دا اور صحابہ اتے باری باری ہاتھ رہ رہے نے، کیسا قابل دید منظر ہے، عرش والا دیکھ رہا ہے، رخ تلے بیٹھے ہوئے رب نے درخت دا نام لیا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ میرے نبی جدوں تیرے ساتھی
درخت دے تھلے بہ کے تیرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ رہے سن تے میں عرشاں تو دیکھ رہا سا سارے نو میری طرفوں یہ پیغام دے دیو میں انہاں سارے تے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رخ دے تھلے بیٹھے ہوئے یہ جماعت رسول اللہ دی تھلے ہاتھ رسول اللہ دا اور اتے ہاتھ ہے صحابہ دا اور اونا دے اتے رب کریم نے فرمایا تیرے یاراں دے ہاتھاں دے اتے ہاتھ میرا ہے تھلے ہاتھ رسول دا اور اتے ہاتھ ہے سارے ساتھیاں دے اور اونا ساتھیاں دے ہاتھ دے اتے رب دا ہاتھ ہے فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا ہن قانون بناتا فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اگر ایمان چاہتے ہو یہ ہے سیمپل دے طور دے ایمان کو پرکھنا ہے کی ہو جائے ایمان جنہ دے ایمان نو پوری کائنات واسطے معیار قرار دیتا کھوٹے کھرے دی پہچان واسطے سچے تے جھوٹے دی پرکھ کرنے واسطے اور انہاں دے بارے رب کریم فرمان فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر اس طرح دا ایمان جیڑا تیرے یاران دا ایمان ہے جیڑا کردار تیرے ساتھیاں دا ہے فرمایا انہاں نال ملدا جلدا ایمان ہویا اس ستے خیرہ نے تے جیڑا انہاں دے بارے دل چ قدورت اور رنجش رکھے گا یاد رکھو پھر نبی دے ساتھی نے اے رسول دے ساتھی نے رب کسے قیمت دے بھی ایک گوارا نہیں کر سکتا ایک گواہ نے اے نبوت دے گواہ نے اور اے رسول دی کمائی ہے اور دیکھو کیسے نے ہو کہ آج تک پہلے تو لے کے اخیر تک ذکر ہوندہ ہے زبان تے ذکر ہوندہ ہے لیکن مکہ مکرمہ فتح ہویا ہے شہر چ داخل ہوئے نہیں سنو مکہ مکرمہ فتح ہویا ہے شہر چ داخل ہوئے نہیں جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا آج کو سامنے نظر نہیں آ رہا بیت اللہ دا دروازہ کھلے سننا عزت اصحاب رسول دی کس قدر رب نے عزت بخشی دروازہ بیت اللہ دا کھلے کھول کے شکرانے دے نفل پڑے ان آپ کی فرما رہے نے بے ایو جگہ حق آ گیا باطل ٹر گیا فرمایا بلال بلال کتھے ہے صدیق تیری شان دا کیا کہنا لیکن نمبر وائز بلال والے دیکھا بلال کتھے ہے اینا بلال کتھے ہے آئے فرمایا اتے ہے بیت المعمور دے تھلے ہے بیت اللہ چ نماز پڑھ دینے انسان تے بیت المعمور چ نماز پڑھ دینے ملائکہ آپ فرما دینے میں معراج دی رات دیکھے ہے بیت المعمور نہ ٹیک لا کے دیوار دے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے اور 70,000 فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور چ جاندہ ہے نماز پڑھنا تے جنہاں نو ایک دفعہ موقع مل گیا قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملنا باری نہیں ہونی ملائکہ دی تعداد دیکھو اور ایسا ٹیک لائی اس بیت المعمور دے تھلے ہے بیت اللہ عزت عظمت شان انہاں دی اے رسول دی کمائی ہے کہ آپ جنت جو دی گزر رہے نے کھڑاک آیا فرمایا جبریل آواز آ رہی ہے کھڑاک آدھا ہے فرمایا تو اڈے بلال دے پیران دی جوتی دی آواز جنت الفردوس سے آ رہی ہے حالہ بلال کا رسولتا ہے کیوں جی دی آواز اتھے آ رہی ہے کیوں نہ عزت یہ بیت اللہ دروازہ کھل ہے فرمایا اے نا بلال کتنے ہے آیا فرمایا جس دن دا بیت اللہ بنے ہے آج تک کدی بیت اللہ دی چھت دے کہے اذان نہیں گئی گجرہ والے دے ساتھیوں ہو سکتا ہے کسے مولوی دی زبان نال تسا یہ بات سنی نہ آئے فرمایا اینا سینئر بیت اللہ دی چھت دے چلا جا تے بلال دعا کرنا چاہتا انگلیاں دے کے
تے بلند آواز نال اذان کو مکے والے سن لے کہ رب کریم نے محمد دے دیوانے انو کنی عزت عطا فرمائی. اور جدو بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے بلال اذان کہہ رہا ہے کئی بندے ٹرے جاندے گوڈیاں پا ڈگ پے. ایس زندگی نال موت ہی بہتر تھی. ویکھو یہ کالے رنگ دا بلال بیت اللہ دی چھت تے اذان کہہ رہا ہے. یہ رسول دی کمائی ہے, یہ رسول دی زندگی دا اثاثہ ہے, اور یہ آپ دی محنت ہے اول تو آخر تک. یہ سارے دے سارے یاران نبی نے ایک ایک دے میں تبصرہ کراں, زندگی میری ساری گزر جائے. میں بہت زیادہ تواڈا اس معاملے وچ ممنون ہاں, اور میں تواڈے نال مینوں بڑی عقیدت ہے. ویسے ہر آدمی مینوں سمجھدا ہے گجراں والے نال میری عقیدت ہے تے گجراں والے والےاں نوں میرے نال عقیدت ہے. کیوں جی آندے ہوندے نے نکے ہوندیاں دا پیار ویکھی دیوی نا مسار. اس واسطے یہ مقصود صاحب نہ پیار ہور زیادہ ہے. اس واسطے یہ نہ کیا میں سارے پروگرام ایک پاسے رکھ کے تے اے ویکھ کے تواڈے چمک دے دمک دے چہک دے مہک دے چہرے مینوں اد حد خوشی ہوئی ہے. میں اگر بات کردا جاں بہت وقت گزر جائے میری بات ختم نہ ہوئے, لیکن میں مناسب ہونا کہ تواڈے تے وزن پاواں گرمی دی شدت دے باوجود. لیکن آخر تے گزارش کراں گا یا اللہ جس طرح رسول دے جان ساراں دا ایمان سی سانو بھی وہ جائے مضبوط ایمان نصیب کر دے. وہ آپ دی کمائی ہے اور آپ دی محنت ہے. یہ نہیں کوئی کمائی یہو جی محنت کر نہیں سکتا جس قدر سختی ہے. اس وقت ہی انہاں واسطے جناب ایمان تازہ ہوندہ ہے. لفظ دیکھو کہ انہاں دے اندر کنی سختی ہے لیکن ایمان انہاں مضبوط ہے. بار بار یہ عید پڑھنے نال ایمان نو تازگی ملتی ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اس نو اللہ اور اس نو عرفہ مقام کی ہو سکتا ہے کہ جنہ دے واسطے آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو رہا ہے, اور جنہ دی عزت عظمت شان رب ذوالجلال اپنی بے مثل تے بے مثال زبان نال کر رہے نے, اور جنہ نو رسول دے دائیں بائیں بیٹھن دا موقع ملیا ہے. اور کیسے خوش نصیب نے جنہ ایمان دی آنکھاں نال ایمان دی آنکھاں نال رخ مصطفیٰ نو رج رج کے ویکھیا ہے, اور جنہ دی ایمان نو بطور سیمپل دے آگے جنہ دے ایمان میں رانا صاحب دا تے میرا ایک کوئی سامنے یاد رکھیو. تو انہوں پتہ ہے وشال کوٹ دے بندے جڑے نے وہ صحیح ہوندے نے, کیوں نہیں اس واسطے یہ تھی سمجھو بھی مینوں جاگ لگی انہاں دی مسیتوں. اللہ وحدہ لا شریک جے میں کدی نماز نہیں سی پڑھی, مینوں نماز آوندی نہیں, تسی حیران ہو. مینوں نماز دا پتہ ہی نہیں سی, مینوں لیندے دا پتہ نہیں, مینوں رب دی قسمیں چڑھ دے دا پتہ نہیں. میں امتحان دین گیا پسرور, یہ ویکھو انہاں دے باپ دی کرامت ہے. مینوں یعنی تسی اندازہ کر لو, میں اس مسجد گیا تے بس فجر دی نماز پڑھی ہے. فجر تے جمعہ والا دن سی, جمعہ والا دن تے او گئے رانا صاحب دے والد مولانا محمد رفیق صاحب تے سورج سجدہ انہاں پڑھی, سورج سجدے چلے گئے سجدے تے میں تے میرے ساتھیاں نماز توڑ دیتی. باہر نکلے اور کہنے لگے بھی یہ وابی نماز کس طرح پڑھتے ہیں, رکوع کہتا ہی نہیں, تھلے ڈگ پے نے. اور وہی مسجد جمعے والا دن ہے سی تے ہفتے والے دن پروگرام ہویا اور اتنے ویکھیا جلسہ ہو رہا ہے. تے بعد میں جناب میں دیکھا, میں اس طرح اکھاں نہ, میری گل یاد رکھو, اکھاں نہ دیکھا ہے. اور بعد میں کہا ہو بس وہ زندگی دا دن پہلے سی رانا صاحب آ جاؤ. ہاں وہی زندگی دا دن ہے کہ میں دیکھا اور اس بعد وہی پہلا دن. اور پھر میں
پڑھنا شروع کیتا ہے اور پڑھتا ہی رہا اس واسطے مینوں اس ضلع نال محبت ہے، پسرور نال محبت ہے، اور پھر پاکستان دی چار دیواری یعنی مقصود صاحب پھر پاکستان دی چار دیواری وچ کسی ماں نے جمے ہی نہیں جڑا نثار نال بات دا مقابلہ کر سکے. میرے کو پھر رب نے کام لیا ہے اور اج بھی میرا دل دماغ تواڈے نال اسی طرح ہے اور میرے دل و دماغ بھی تواڈی عقیدت تے محبت ہے، پیار ہے. کسی نال پورے شہر چوں اتنا پیار نہیں جنہ مقصود صاحب نال ہے. اور میں ویسے ہی شوق نال ٹیلی فون کرنا. اللہ تعالیٰ تانوں صحت و عافیت نال لمبی زندگی عطا فرمائے. اور یہ جڑا سلسلہ ہے کیونکہ مینوں تو گجران والے دی ویسے نیشنلٹی مل گئی، نیشنلٹی کیوں جی مینوں نیشنلٹی مل گئی ہے. جدوں بھی مطلب ہوئے میں ادھروں دی جانا اتنے پروگرام کر جاں انشاءاللہ الرحمن. میریاں تواڈے واسطے دعاواں نے اللہ صحت و عافیت نال تانوں لمبی زندگی عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ تساں چلایا ہے سالانہ، اس نو اسی طرح اللہ قائم دائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مینوں کیا ہی ادھا گھنٹہ تے میرے کل ہن تے پونے گھنٹے تو بہت ہو گیا.